السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے، مفتی محمد اکمل صاحب کی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، بیوی کو پکا ہوا کھانا دو، سلے ہوئے کپڑے دو، سارا کچھ تیار کر کے دو، تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اچھے رن مرید ہیں، یا ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ سارا کچھ ہی پکا ہوا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا خاتون جنت، وہ حضرت علی کے گھر میں آٹا بھی خود پیستی تھی، آٹا گوندتی بھی خود تھی، روٹی پکاتی بھی خود تھی، بچے بھی جنتی تھی، بچوں کو دودھ بھی خود پلاتی تھی، نہ کوئی ماسی دودھ پلاتی، نہ بکری کا دودھ پلاتی، نہ گائے کا۔ فاطمہ اپنا دودھ اپنی اولاد کو خود پلاتی، گھر کا جھاڑو پونچا بھی خود کیا کرتی تھی، سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور رہ گیا معاملہ نوکر کا، تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی، آپ ساری عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں، عام بندے بھی، ایک تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بیگم کپڑے نہ دھو سکے، جو بیگم سالن نہ بنا سکے، بندہ ہو بیوی والا سالن بازار سے آئے، ایسے خاوند کو الٹا لٹا کر لتر مارنے چاہیے پنجاب پولیس کے۔ ہاں جی، بندہ ہو بیوی والا اور کپڑے باہر جو ہے وہ دھو بھی دھوئے، بندہ ہو بیگم والا اور روٹی جو ہے وہ پڑوسی پکا کر کے دے، تو فائدہ پھر ایسی بیگم کا۔ کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ آج کل سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، چائنا کے لوگ بڑی ترقی کر چکے ہیں۔ ویسے آج کل کیا، یہ تو خیر پرانی بات ہوگی جو بتانے لگا ہوں، انڈیا میں کرائے کی مائیں بھی مل جاتی ہیں، کرائے کی ماں۔ کرائے کی گاڑی تو آپ نے سنی ہوگی نا، کرائے کی ماں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بک کروا لیا جاتا ہے، بھئی یہ فلانے بندے کا نطفہ آپ کے پیٹ میں ڈالا جائے گا، وہ بذریعہ سرنج ڈالتے ہیں، تو خیر وہ کافر ہیں، پریکٹیکل بھی ڈال دیں تو ان کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پھر آپ کو یہ بچہ اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھنا ہوگا، تو 9 ماہ میں جتنا کھانا پینا خرچہ پہننا ہوگا وہ جس کا نطفہ ہے وہ دے گا۔ اب بھلے وہ سرنج کے ذریعے رکھ دے یا پریکٹیکل میں رکھ دے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ عورت اس کو حوالے کرے گی جس کا وہ نطفہ تھا، جس کی وہ منی تھی، اور باقاعدہ وہ آپس میں ایک معاہدہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 10 لاکھ، جتنا بھی وہ آپس میں طے کر لیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کا نطفہ تھا وہ اپنا بچہ لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ جو بچے کی ماں تھی جس نے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا تھا، یہ اس کے پیسے لے لیتی ہے۔ تو کل کو کوئی ایسا نہ ہو، ہمارا مولانا بھی کہہ دے کہ بھئی عورت کا کام بچے پیدا کرنا بھی نہیں ہے، تو بچہ بھی بنا بنایا آپ اپنی بیگم کو دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یورپ کے اندر شاید بچوں کی پیدائش کم ہے، یا کسی کی عورت بانجھ ہوتی ہے، یا کوئی پرابلم ہے اور اس کو بچے کا شوق ہے، تو وہ اس طرح کرائے کی ماں سے اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو کل کو ایسا نہ ہو مولوی صاحب یہ بھی فتویٰ لگا دیں کہ جی بچہ بھی کسی اور ماں کے پیٹ سے لا کر اس کو تیار بیبی دو۔ کون 9 ماہ مصیبت جھیلے؟ بندہ 1 کلو وزن اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور 9 ماہ کے لیے کئی کلو وزن اپنے پاس رکھنا۔ اچھا، جب بچہ کرائے کی ماں نے آپ کو پیدا کر دیا نا، تو ماسیاں بہت ہیں، آس پاس دور نزدیک سے کوئی ماسی بھی لے آؤ جو بچے کو فیڈ بھی کروا دے، بچے کی پوٹیاں صاف بھی کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب، بلکہ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، تسبیح فاطمہ سے پہلے نا، حضرت علی نے دیکھا کہ حسنین کی اماں جان بہت زیادہ مشقت کرتی ہے، تو جناب علی نے حسنین کی ماں سے کہا، فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ، اس کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو کوئی ایک آدھا غلام آپ بھی لے آؤ تو گھر کے کاموں میں مدد ہو جائے گی، کوئی کام وہ بھی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی کی لخت جگر اپنے بابا جان کے پاس گئی، جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حضرت علی نے بار بار اصرار کیا تو چلی گئی۔ اب اللہ کے رسول نے غلام دینے کی بجائے فاطمہ کے ہاتھ پر تسبیح رکھ دی، یہ مروجہ تسبیح نہیں کہہ رہا ہوں،
کہا بیٹی جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تجھے غلام اور نوکر سے کافی رہے گا۔ جن لوگوں کے پاس اوور اور ایکسٹرا پیسہ جمع ہو جاتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں جس طرح یہ ماش کی دال ہے یا چنے کی دال ہے، یہ بندہ کھائے نا، یا گوبھی آج کل ماشاءاللہ سستی ہے، کل میں نے بھی لی ہے 50 روپے فی کلو، تو جب بندہ دال چنے کی یا گوبھی کھا لے تو اکثر لوگوں کو نا گیس ہو جاتی ہے۔ یہ پیسہ اور دولت بھی ایسی مصیبت ماری چیز ہے کہ یہ لوگوں میں گیس بھر دیتا ہے۔ نہیں جی میری بیگم کپڑے نہیں دھوئے گی، نوکرانی کپڑے دھوئے گی، آٹا روٹی سالن میری بیٹی یا میری بہو یا میری بیوی نہیں کرے گی، نوکرانی اور نوکر یہ کام کرے گا، تو باقی سارے کام بھی بندہ نوکرانی سے ہی کر لیا کرے، کیا فائدہ ہے بیگم کے ساتھ؟ تو وہ بیگم غریب کو ظاہری بات ہے مشقت ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ بھی اگر خاوند آئے یا ہفتے میں 3 مرتبہ بھی بیوی کے پاس بندہ آئے تو بیوی کو مصیبت تو ہے، سردیوں کی رات میں نہانا پڑے گا، تو چلو یہ کام بھی نوکرانی کے حوالے کر دو، اس بیچاری کی رات کی نیند کو تو خراب نہ ہو نا۔ ہاں جی، ایک رات میں نیند خراب کرتا ہے خاوند، پھر صبح آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑتا ہے، تو یہ کام بھی نوکر اور نوکرانی کے حوالے ہیں جی، تاکہ وہ اللہ کی بندی آرام سکون سے پوری رات سوئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو وہ میں کیا بتا رہا تھا درمیان میں، حضرت علی نے اپنی ماں سے کہا اماں جان ایسا ہے، فاطمہ نا گھر کے کام کرتی ہے، باہر کے کام آپ کر لیا کرو، بوڑھی عورت ہو، بڑی عمر کی عورت ہو، پانی وغیرہ بھر کر لانا ہوتا ہے وہ آپ کر لو، اور میری بیوی جو ہے وہ گھر میں۔ اللہ اکبر۔ مختلف سیرت کی کتابوں میں ہے حضرت فاطمہ چکی چلایا کرتی تھی۔ آج کی عورتوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، آج لکڑی بھی ہے، گویا بھی ہے، آج گیس بھی ہے، سلنڈر بھی ہے، لیکن روٹی کہیں اور سے ہوٹل سے پک کر کے آئے گی، کپڑے دھو کر کے دے گا۔ اب عجیب بات ہے، شاید سنا بھی تھا بڑے لوگوں کی بیویاں نا بڑے لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، تو اس لیے یہ کام بھی کہیں بار بار پورا کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ خود، اور ایک گھڑنتو روایت بھی بیان کی جاتی ہے، فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی تو نبی پاک علیہ اور آئے اور انہوں نے ایک روٹی لگائی تو وہ روٹی نہ پک رہی تھی۔ جس چیز کو نبی پاک کا ہاتھ لگ جائے وہ اسے آگ جلاتی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال اتنا تو پتہ چلا نا کہ فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب بیوی کو سارا کچھ پکا پکایا ہاں جی پن پیک دینا ہے، باہر کا فاسٹ فوڈ کھا کے بیڑا غرق کرنا ہے، تو جو رات کا کام ہے وہ بھی نوکرانی کے حوالے کر دیں بھلے لوگ، تاکہ بیگم کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، سننے والے بھی اچھی طرح جانتے ہو، لوگوں نے نا اپنے گھر کے اندر بڑی مہنگی 40,000 50,000 کی ایکسرسائز کرنے کے لیے سائیکلیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ وہ ایک گھر میں نے دیکھا یہ قیمتی سائیکل کھڑی تھی، کیوں کھڑی ہے؟ وہ جی میری بیگم اس پر نا ایکسرسائز کرتی ہے، ورزش کرتی ہے۔ تو بندہ پوچھے تمہاری بیگم جھاڑو لگائے، تمہاری بیگم واشنگ مشین پر کپڑے دھوئے، تمہاری بیگم آٹا گوندے، تمہاری بیگم روٹی پکائے، وہ کام نہیں کرنے۔ 50,000 کی یہ سائیکل لایا ہے، اس کی موٹی بیگم سائیکل پر بیٹھ کر ایکسرسائز کرے گی، گھر کے سارے کام نوکر اور نوکرانی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ جیسی جنت کی خواتین، فاطمہ جیسی سبحان اللہ بے نظیر عورت، وہ اگر گھر کے سارے کام خود کر سکتی ہے تو آج کی مصیبت ماری عورت کو کیا مصیبت ہوئی ہے؟ اصل یہ ہے کہ مرد ہی بے غیرت ہو چکا ہے، تو جب مرد کے اندر ہی غیرت نہ ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے تھوڑی چھوٹی سی عمر کے اندر دنیا جہان کی بیماری ہوتی ہیں پیسے والوں کو اور مالدار عورتوں کو اور مالدار لوگوں کو۔ کیوں؟ کام کا نکاج کا، دشمن اناج کا۔